السمیع العلیم صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين دعا امام زمان اللهم كل وليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال رسولنا الکریم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات پڑھے محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد ہدایت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ مسلسل دعوت جذبہ حسینی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کے دلوں کو اگر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو وہ جذبہ حسینی کے ذریعے سے کرتا ہے کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی مصلح امت ہے تو وہ ذات مبارک ابا عبداللہ الحسین ہے۔ یہی فرش عزا وہ کام جو انبیاء کو 800 سال لگے
900 سال لگے 700 سال لگے امتوں کو ہدایت کریں، وہ خدا حسین کے ایک قطرے سے، غم حسین کے ایک آنسو سے کر دیتا ہے کہ لوگ ایک مصیبت کی روایت سن کے بدل جاتے ہیں۔ ایک زیارت امام حسین ان کی زندگیوں کو بدل دیتی ہے۔ یہ آخری زمانے میں خدا نے اہل بیت کو کشتی نجات قرار دیا، اور یہ زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں، حدیث رسول ہے کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، من رکبہا، جو اس پہ سوار ہوا نجا، وہ کامیاب ہوا، اور جو اس پہ سوار نہیں ہوا فرمایا وہ اسی طرح ہلاک ہو گیا جس طرح قوم نوح ہلاک ہو گئی تھی۔ تو اس میں شک کرنا بھی انسان کے ایمان کے خطرے کا باعث ہے۔ اگر اہل بیت سے جڑے رہو گے تو یہ کامیابی ہے، اگر اہل بیت سے جڑے نہیں رہو گے تو یہ ناکامی ہے۔ یہ واحد فرق کہا کہ مجھے مہلت دے الی یوم یبعثون، اور یہ بھی کہا کہ مجھے مہلت دے الی یوم یبعثون، قیامت کو بھی مان رہا تھا، اور یہ بھی کہہ رہا تھا اگر تجھے ملے گا تو ولی کے ذریعے سے ملے گا، اگر تیرے دل میں میرے بنائے ہوئے ولی کا احترام ہے، عظمت ہے، سجدہ تعظیم ہے، تو جائے آدم کی قبر پہ سجدہ کر لے۔ دیکھو توبہ بھی تب تک توبہ قبول نہیں ہو رہی جب تک بندہ ولی سے نہ ملے۔ دیکھیں وہ ولایت کو نہیں مانتے، آپ اہل ولایت ہو، اور یہ ولایت بہت ضروری ہے، کیونکہ بندہ اگر خدا سے بندگی کا تعلق بنانا چاہتا ہے تب تک بندہ نہیں بن سکتا جب تک پاک و پاکیزہ نہ ہو، اور خدا نے معیار طہارت کن کو بنایا؟ فرما انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اب عربی میں جو لفظ آیا وہ لفظ انما ہے، انما کہتے ہیں حصر کو، یعنی ایک تو اللہ نے ارادہ کیا کہ اے اہل بیت رسول تمہیں ایسا پاک کیا جائے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، ہر طرح کی پلیدی، ہر طرح کی نجاست کو تم اہل بیت سے، کوئی اور پاک نہیں کر رہا، یہ ڈائریکٹ خدا پاک کر رہا ہے۔ مطلب اس کائنات میں صرف اور صرف 14 ہستیاں ہیں جنہیں ڈائریکٹ کس نے پاک کیا ہے؟ پروردگار عالم نے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا مولانا 1,00,000 کم جو انبیاء تھے کیا وہ پاک نہیں تھے؟ تو خدا نے صرف 14 کا ذکر کیوں کیا؟ علماء فرماتے ہیں یہ صرف 14 ہیں جنہیں ڈائریکٹ اللہ نے پاک کیا ہے، ان کے بعد جتنے انبیاء ہیں اولیاء ہیں اگر وہ پاک ہوئے تو 14 کے ذریعے سے پاک ہوئے۔ خدا نے عالم ذر میں 14 کی ارواح کو دکھایا، یہاں تک کہ آپ کے 7ویں امام سے 5ویں امام سے غالباً روایت بھی فرماتے انبیاء کو جو درجات بھی ملے وہ معصومین کی معرفت کی وجہ سے ملے۔ وہاں پہ 2 نبیوں کا واقعہ معصوم نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں آدم اولو العزم بن سکتے تھے پر آدم میں عزم نہیں تھا۔ ہر نبی اولو العزم بن سکتا ہے، تو معصوم سے پوچھا کیا مطلب عزم نہیں تھا؟ کہ خدا نے جب 14 کی ارواح کو، وہاں اجسام نہیں تھے، 14 نور تھے، خدا نے ہر نبی پہ ان 14 نوروں کو ظاہر کیا، اور فرمایا جب ہر نور کا نام آتا گیا یہاں تک کہ 14ویں کا نام آیا تو ہر نبی کو کہا کہ تم ان کو مانو گے قبول کرو گے تو خدا پھر درجات دے گا۔ تو فرمایا حضرت آدم نے تھوڑی دیر سکوت اختیار کیا اور اس کے بعد کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں۔ فرمایا اس تھوڑی دیر نے اسے اولو العزم نہیں بنایا۔ اور فرمایا ابراہیم کے سامنے جب 14 کے نام آئے ابراہیم نے فی الفور ہاں کہا تو خدا نے اولو العزم انبیاء میں سے بنا دیا۔ یہ وہ 14 نور تھے۔ فرمایا یہ وہ 14 انوار۔ تبھی چھٹے ماہ فرماتے بنا عبد اللہ بنا سبح اللہ، ہمیں دیکھ کر ملائکوں نے عبادت کرنا شروع کی۔
ہمیں دیکھ کر ملائکوں نے تسبیح کرنا شروع کی۔ یہ صرف 14 انوار تھے جسے ڈائریکٹ کس نے پاک کیا؟ پروردگار عالم نے۔ مطلب یہ صرف 14 ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ علم کس سے لیا ہے؟ پروردگار عالم سے۔ باقی جتنی بھی ہستیاں ہیں خدا ان کو جو کچھ بھی دیتا تھا وہ بفیض محمد اور آل محمد عطا کرتا تھا۔ تبھی ہم کہتے ہیں نوح کی کشتی اگر بھنور سے نکلی تو کس کے صدقے میں؟ آل رسول کے صدقے میں۔ یوسف کو اگر کنویں سے نکالا گیا تو کس کے صدقے میں؟ آل محمد کے صدقے میں۔ یونس اگر مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو کس کے صدقے میں؟ آل محمد کے صدقے میں۔ جو فیض مل رہا تھا وہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں مل رہا تھا۔ تبھی ولایت اتنی اہم ہے کہ قبلہ فلاں نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، اور اتنی روایات ہیں کہ اگر علی کو نہیں مانا تو فرمایا ساری عبادتیں اس کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ کیوں کہا 73 فرقے ہوں گے لیکن ایک فرقہ جنتی ہوگا؟ کیونکہ یہ اہل ولایت ہوگا۔ اب اس میں کچھ مستضعف فکری ہیں، مثلا ہے بیچارہ اہل سنت بھائی لیکن اس تک صحیح پیغام پہنچا نہیں، تو اب ضروری نہیں کہ یہ بھی جنت میں نہ جائے۔ جتنے مستضعف یعنی فکری اعتبار سے جو ضعیف ہیں، فرماتے ہیں دل تھا اس کا کہ میں ہدایت پاؤں لیکن صحیح پیغام نہیں پہنچا، مختلف جھانسوں میں آ گیا، زندگی گزار دی، اب یہ عالم برزخ میں جائے گا، پھر عالم برزخ میں خدا اس کو دعوت مقام اہل بیت دے گا۔ اگر عالم برزخ میں مان لیتا ہے تو خدا اسے بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ خدا کسی بھی بندے سے زیادتی نہیں کرتا۔ لیکن یہ ولایت اتنی اہم کیوں ہے کہ آدمی اہل نماز بھی ہے، اہل روزہ بھی ہے، اہل سجدہ بھی ہے، اہل حج بھی ہے، اہل زکوٰۃ بھی ہے، کہ مولانا اتنی نیکیاں کر کے گیا اور آپ کہہ رہے ہیں اگر اہل ولایت نہیں تو جنت میں نہیں جائے گا؟ کیوں نہیں جائے گا؟ یہ ولایت کیوں اہم ہے؟ اس کی مثال دے کے سمجھاؤں تاکہ بچے کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے خوارج کتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ شاید وہ نمازیں ہم بھی نہ پڑھ سکیں، کتنے روزے رکھتے تھے، 4 گھنٹے نماز شب میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جہنمی صبح سے شام تک روزے رکھ رہے ہیں، ذکر خدا کر رہے ہیں، 2 دن ہو جاتے تھے، قرآن کی تلاوت جاری ہے، لیکن کہا پھر بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اہل ولایت نہیں ہیں۔ اس کی مثال سمجھیں، جیسے آپ گھر میں سفرے پہ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، یہ کھانا کیا کرتا ہے؟ آپ کے بدن کو طاقت دیتا ہے۔ کھانے کا کام ہے بدن کو تنومند بنائے۔ اب بدن جب طاقتور ہو گیا تو یہ جس نے بدن نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد جب بدن طاقتور ہو گیا، اب بدن کی مرضی ہے وہ اس طاقتور بدن سے گناہ بھی کر سکتا ہے، اس طاقتور بدن سے نیکیاں بھی کر سکتا ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا اس نے نیاز کھائی ہے تو نیکی کرے گا، یا مثلا عید میلاد النبی کا حلوہ کھا کر آیا ہے تو نیکی کرے گا، نہیں۔ کھانا کوئی بھی ہو، کھانا اسے نہیں بتاتا کہ تو نے نیکی کرنی ہے یا اچھائی کرنی ہے۔ یا یہ کہوں یہ آم جو سیب اور سبزیاں جو پھل ہیں یہ انسان کو ڈائریکشن نہیں دیتے، ان کا کام ہے، گوشت کا کام ہے، سبزیوں کا کام ہے، وٹامنز کا کام ہے، بدن کو کیا کریں؟ طاقتور کریں۔ نیکی کرنا، اچھائی کرنا یہ کھانے کا کام نہیں ہے کہ کھانا ایسے بتائے کہ تم نے نیکی کرنی ہے، اچھائی کرنی ہے۔ تو کھانا کسے طاقتور کرتا ہے؟ بدن کو، لیکن بدن کو ڈائریکشن نہیں دیتا کہ نیکی یا اچھائی۔ اسی طرح جب آپ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، عبادت، نماز کیا ہے؟ ریاضت ہے، محنت ہے، زحمت ہے۔ صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہو، ریاضت کر رہے ہو نا، بھوک کو برداشت کر رہے ہو، پیاس کو برداشت کر رہے ہو۔ نماز پڑھتے ہو ایک ریاضت ہے کہ میری توجہ ادھر ادھر نہ جائے، مرکوز رہے پروردگار عالم پر۔ زکوٰۃ دیتے ہو، اپنا پیسہ دینا، یہ ریاضت ہے اللہ کی راہ میں۔ جہاد کرتے ہو، بدن کی قربانی دینا، یہ ایک ریاضت ہے۔ اب نماز اور روزہ اور عبادت کے رکھنے سے کون طاقتور ہوتا ہے؟ روح طاقتور ہوتی ہے، روح مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن اس روح نے نیکی کی طرف جانا ہے یا برائی کی طرف جانا ہے، یہ نماز اسے ڈائریکشن نہیں دیتی۔ شمر نے اتنی نمازیں پڑھی، اسے ڈائریکشن کا نہیں پتا۔ خوارج نے اتنی نمازیں پڑھی، ڈائریکشن، روح مضبوط ہو چکی ہے۔ آپ کے سامنے کسی بکرے کا سر بھی کاٹا جائے تو آپ سر موڑ لیتے ہیں کہ جناب یہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ لیکن خوارج کا عالم یہ تھا، روحیں کیونکہ ان کی اتنی مضبوط تھیں
ایک خاتون کا شکم کو پارا کیا، بچے کو نکالا، ابھی وہ بیچاری زندہ تھی، اسی کے سامنے اس کے سر کو قلم کر دیا۔ یہ مضبوط روحوں والے ایسے کام کر سکتے ہیں کہ عبادت روح کو مضبوط کرے، اور روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، اتنی سرسخت ہو جاتی ہے کہ پھر اسے پرواہ نہیں، میں سر کاٹ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ شہید قاسم سلیمانی کہتے ہیں بغداد میں ایک گھرانہ تھا، 2 بیٹیاں تھیں، ماں باپ سفرے پہ کھانا کھا رہے تھے، داعشی لوگ آئے اور حملہ کیا، اسی سفرے پہ جہاں کھانا کھا رہے تھے اس کی چھوٹی بچی کو باپ کے سامنے انہوں نے ذبح کر دیا۔ اب یہ داعشی کم نمازی نہیں ہیں، یہ جو آپ دیکھتے ہو بعض ایسے طالبان کہ نوجوانوں کے سر کاٹ رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں، اور بالکل پرواہ نہیں ہوتی، اور وہیں پہ وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کی روحیں کیا ہو گئی ہیں؟ مضبوط ہو گئی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بعض لوگ جب عبادت کرتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ شدید ہو جاتے ہیں، روحیہ ان کا اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، سر کاٹتے ہیں پرواہ نہیں، بدن کاٹتے ہیں پرواہ نہیں، عبادت تو کر رہے ہیں، روح مضبوط ہو رہی ہے، لیکن ڈائریکشن نہیں ہے۔ ڈائریکشن کون دیتا ہے؟ فرمایا جب اہل ولایت بنتے ہو، جب ولی خدا کی حکومت میں آتے ہو، یہ ولی تیری نمازوں کو ڈائریکشن دیتا ہے، یہ ولی تمہاری روح کو ڈائریکشن دیتا ہے، ولی تجھے بتاتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ وہیں پہ بندہ نمازی بنے، علی سے دور ہو قاتل حسین بن جائے گا، نمازی بنے، عابد بنے، حسین سے دور ہو قاتل حسن ابن علی بن جائے گا۔ روح مضبوط ہو گئی، ابن ملجم 1 نمبر کا نمازی ہے، قاتل امیر المؤمنین۔ جب آپ زیارتوں میں پڑھتے ہیں کہ کیسا بندہ جو ٹاپ کلاس کا نمازی ہے، لیکن جو اصل نماز ہے اس علی بن ابی طالب کے سر پہ آ کے ضربت مار رہا ہے، کیونکہ یہ ولایت کے راستے سے کیا ہو گیا ہے؟ دور ہو گیا ہے۔ اس کی بڑی سے بڑی مثال شیطان ہے۔ شیطان سے امیر المومنین نہج البلاغہ فرماتے 4500 سال اس بندے نے عبادت خدا کی، لیکن کیونکہ ولی خدا کی ولایت میں نہیں آیا، اللہ کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ تو ہماری نمازوں کو بھی اگر نجات ملتی ہے تو علی بن ابی طالب کی وجہ سے، ہمارے حج و زکوٰۃ کو بھی اگر نجات ملتی ہے تو ہمارے مولا آقا علی بن ابی طالب کی وجہ سے۔ یہ جذبہ ولایت ہے جو آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے۔ جیسے آپ نے نماز پڑھنی ہے پر آپ کا کوئی قبلہ تو ہونا چاہیے نا۔ قبلہ کیسے بناتے ہو؟ کعبے کو بناتے ہو۔ کیوں نماز اور امام علی میں اتنا خدا نے ان کو جوڑا ہے کہ ولادت ہوئی تو کعبے میں، شہادت ہوئی تو مسجد میں، ولایت کا اعلان ہوا تو حالت رکوع میں۔ یہ بار بار علی کو نماز سے کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ تاکہ تجھے بتایا جائے کہ حقیقت نماز نام ہے وجود علی ابن ابی طالب کا۔ یہ وہ وجود ہے، اگر ان کی ولایت میں آؤ گے تو پھر فرمایا عبادت کرو گے خدا ثواب دے گا۔ حدیث معصوم میں فرمایا وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرِ حِينَ يَشْرُبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ یاد رکھنا جب کوئی شرابی، معصوم سے پوچھا نا مولا مومن شراب پیتا ہے؟ مومن گناہ کرتا ہے؟ آپ کا شیعہ گناہ کرتا ہے؟ ساتھ میں فرمایا ہاں گناہ کرتا ہے، لیکن فرمایا یاد رکھنا جب وہ گناہ کرتا ہے کہ کوئی شرابی شراب نہیں پیتا، لیکن جب پیتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ وَلَا يَزْنِ الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس عمل کو انجام دیتے ہوئے وہ مومن نہیں ہوتا، اس وقت وہ ہماری ولایت میں نہیں ہوتا، وہ شیطان کی ولایت میں ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم نے تو نہیں کہا نا کہ حرام کھاؤ، ہم نے تو منع کیا نا کہ نشہ نہ کرو، ہم نے تو منع کیا نا کہ بدحجاب ہے، کہ جو تمہارا نفس کہے وہ نہ کرو، اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ وہ شہوانیت کی طرف بھیجتا ہے، میں نے چھوڑ دی، شکم پرست بناتا ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ تو کہا جو وہ کہتا ہے نہیں کرتے، کہا تو ہم نے کہا فوراً کلمہ پڑھو۔ اس نے کہا کرامتیں میں دکھا رہا ہوں، الٹا آپ میرے دین پہ آئیں اور آپ مجھے بول رہے ہیں کہ کلمہ پڑھو۔ امام نے کہا نہیں، اپنے اصول کی مخالفت نہیں، اپنے نفس سے پوچھو کہ محمد کا کلمہ پڑھوں کہ نہیں، نفس سے پوچھو۔ اس نے تھوڑی دیر رجوع کیا کہ نفس منع کر رہا ہے۔ امام نے کہا پھر وہی کام کرو جس سے وہ منع کر رہا ہے۔ اس نے کہا بات تو صحیح ہے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پورا کلمہ پڑھا۔ امام نے کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا پتہ نہیں لگ رہا ہاتھ میں کیا ہے۔
تو کہا پہلے نہیں مانتا تھا تو پتہ لگ رہا تھا، اب مانتا ہوں تو پتہ نہیں لگ رہا۔ امام نے فرمایا شیطان کئی چیزیں تجھے دنیا میں دیتا ہے، خدا تجھے اجر آخرت میں عطا کرتا ہے۔ وہ تجھے اتنا ان چکروں میں پھنساتا ہے، وہ سارے لذتیں کہاں دینا چاہتا ہے؟ تاکہ کوئی صاحب کرامت بن جائے، لوگ آگے پیچھے تیرے لگیں، تو مرشد بن جائے، پیر بن جائے اور تیری مریدی چلنا شروع ہو جائے۔ تو ایسے بڑے بڑے علماء جب کشمیر میں گئے تو کہا کہ لوگ آئے کہ بلا یہ کون ہے؟ کہ شیعہ عالم دین اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ کہ بھائی ان کے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارا مولوی ہے، صاحب کرامت ہے۔ تو کہتے اس وقت آغا سید علی حمدانی وضو کر رہے تھے، تو کہا کہ تمہارے اس صاحب کرامت کے پاس کیا کرامت ہے؟ کہا یہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ تو کہ ذرا اڑ کے دکھاؤ، وضو بھی کر رہے تھے، بات بھی کر رہے تھے، کہ ذرا اڑ کے دکھاؤ۔ تو وہ اڑا اور تقریباً 3-4 فیٹ زمین سے ہوا میں اوپر معلق۔ تو سارے لوگ مبہوت ہو گئے، جناب اتنی کرامت کہ جناب جو ہیں ہوا میں اڑ رہے ہیں، اور مذاق اڑانے لگے آغا سید علی حمدانی کا۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ ہمارا مولوی دیکھو، آپ اہل بیت کو مانتے ہو، آپ اقرار ولایت کرتے ہو، آپ کہتے ہو ہم ان کے ماننے والے ہیں جو پاک و پاکیزہ ہیں، آپ کہتے ہو ہم حق پر ہیں باقی سب باطل پر ہیں۔ یہ دیکھو ہمارا مولوی، یہ دیکھو صاحب کرامت، یہ ہمارا ولی اللہ ہے کہ ہواؤں میں اوپر اڑ رہا ہے۔ کہ آغا سید علی حمدانی سن رہے تھے۔ اب جب مسح کی باری آئی، انہوں نے اپنے پاؤں کو مسح کیا اور انگلی سے اپنی جوتی کو اشارہ کیا، کہتے جوتی ہوا میں اڑی۔ اور یہ نامی گرامی جو ولی اللہ تھا، اتنا اس کے سر پہ لگی کہ یہ بیچارہ زمین پر گر گیا۔ کہ جو تمہارے پاس طاقت ہے وہ ہماری جوتی کو خدا نے دی ہوئی ہے۔ کہ یہ مکتب ہمیں ان چکروں کے پیچھے نہیں لگاتا، خدا نے ہمیں محبت محمد و ولایت آل رسول تک۔ اسی طرح حسن بصری اہل سنت کیا بہت آپ سنیں گے، ان کے رند اور ان کے ولی قصیدے ان کے اتنے پڑھتے ہیں۔ جب جنگ صفین ہوئی تو یہ نہ معاویہ کی طرف گیا نہ امیر المومنین کی طرف گیا۔ نمازی بندہ، دن رات نمازوں میں مشغول۔ امیر المومنین گزر رہے تھے، حسن بصری وضو کر رہا تھا۔ مولا نے دیکھا وضو کر رہا ہے اور پانی بے تحاشا ضائع کر رہا ہے۔ امام نے کہا حسن بصری اتنا اسراف نہیں کرو۔ اس نے علی بن ابی طالب کو دیکھا، کہا علی مجھے در سے اسراف نہیں دو، میں تو پانی کا اسراف کر رہا ہوں، تو نے جنگ صفین میں مسلمانوں کا اتنا خون بہایا، وہ اسراف نہیں تھا؟ الٹا جواب دیا امیر المومنین کو، کہ جنگ صفین میں خون بہایا اسراف نہیں تھا، اتنے مسلمانوں کا آپ نے خون بہا دیا۔ یہ ناز کرتے تھے اپنی نمازوں پہ، ناز کرتے تھے اپنی عبادتوں پہ۔ مولا علی نے کہا اچھا جو خون میں نے بہایا وہ اسراف تھا؟ کہاں پانی، کہاں مسلم کا خون؟ اتنا خون آپ نے، خون ناحق مسلمانوں کا خون بہایا۔ تو مولا نے کہا اگر میں نے خون ناحق بہایا تھا تو چلو معاویہ کی طرف حق تھا تو اس کی طرف چلا جاتا، تو خون ناحق کم بہتا تو معاویہ کا ساتھ دیتا۔ کہاں ساتھ دینا تو چاہتا تھا، میں نے پوری تیاری بھی کر دی تھی، اپنا گھوڑا اپنی تلوار بھی تیار کر لی تھی کہ معاویہ کی طرف جاؤں، لیکن میرے کان میں ایک آواز آئی غیب سے کہ نہ معاویہ کا ساتھ دو نہ علی کا ساتھ دو، جو بھی ان دونوں کا ساتھ دیں گے وہ جہنمی ہیں، لہٰذا میں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ تو امیر المومنین نے مسکرا کر کہا تجھے پتا تھا وہ آواز کس کی تھی؟ تو کہا نہیں، کہ آج تک تو نے سوچا نہیں وہ آواز کس کی تھی جس کے کہنے پہ تو نہیں گیا؟ کہ نہیں مجھے آواز کا پتہ نہیں تھا۔ مولا نے کہا تیرا بھائی شیطان تھا۔ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ امیر الفرمایا، مولا نے فرمایا یا حق ہے یا باطل ہے، پورا قرآن پڑھ دو، اللہ نے کوئی تیسرا راستہ نہیں بتایا کہ تم ایک تیسرے راستے پر چل پڑے ہو کہ نہ میں اس کا ساتھ دوں گا نہ میں اس کا ساتھ دوں گا۔ دوسری طرف ابو موسیٰ اشعری جس کو خوارج نے حکمیت کے لیے حکم بنایا کہ فیصلہ کرو جنگ صفین کا، یہ بھی ایک نمبر کا نمازی، حافظ، عابد، زاہد، اور جب منبر پر گیا تو عمرو عاص نے کہا دیکھو علی اور معاویہ نے مسلمانوں کو بڑا فتنے میں ڈالا ہے، تو ایک کام کرتے ہیں کہ دونوں کو ہٹا لیتے ہیں، پھر آپس میں فیصلہ کر کے کوئی تیسرا بنا دیں گے۔
کب بات تو بڑی اچھی ہے، یہ بڑے لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ممبر پر گیا اور ہاتھ میں انگوٹھی تھی، اس نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری کہ بالکل اسی طرح جس طرح میں ہاتھ سے انگوٹھی اتار رہا ہوں میں نے علی کو خلافت سے اتار دیا۔ اب عمرو عاص کو کہا تمہاری باری ہے بھائی۔ عمرو عاص جب ممبر پر گیا تو اس نے پہلے سے انگوٹھی اتاری ہوئی تھی، اور جب بیٹھا تو اس نے پھر انگوٹھی پہنی کہ میں بالکل اسی طرح جس طرح انگوٹھی پہن رہا ہوں معاویہ کو خلافت پر بٹھا رہا ہوں۔ شور شرابہ ہو گیا۔ اس نے کہا عمرو عاص تو نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے کہا دونوں کو ہٹاتے ہیں۔ کہا جو دھوکے میں آئے وہ مسلم کیسا؟ امیر المؤمنین کیوں کنویں میں سر ڈال کے گریا کرتے تھے؟ اہل ولایت کی کمی تھی، ولایت شناسوں کی کمی تھی۔ کیوں رسول بارہا بتاتے رہے کہ اے مسلمانوں یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ کیوں بارہا نشانیاں دے کر انسانوں کے عقل و شعور کو کیا کرتے رہے؟ بیدار کرتے رہے کہ مومن کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ یہ روایات یا احادیث کہ تو بغیر امام کے کائنات میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ تبھی حدیث متفق علیہ کے فرماتے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تیرا امام وہی ہے جس کی تم نے اطاعت کی ہے، جس کے طرز زندگی پہ تم نے عمل کیا ہے۔ پھر حدیث متفق ہے کہ لواء حمد ایک علم بلند ہوگا محمد رسول اللہ کے قیامت کے دن، اور روایت میں کہتے ہیں کہ علم بردار کون ہوگا؟ ذات اقدس علی ابن ابی طالب ہوگی۔ یہ جو حدیث یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا وہاں پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے تو ادھر جا تو ادھر جا۔ عزیز یہ ایسی تقسیم نہیں ہے۔ قسیم النار والجنت کا مطلب یہ ہے جو علی کا ہوا وہ جنتی بنا، جو علی سے ہٹا وہ جہنمی بنا۔ اصل یہ ہے کہ اہل ولایت بنو۔ اہل ولایت آپ کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں۔ ہاں بندگی آ ہی نہیں سکتی جب بندہ پاک نہ ہو، جب بندہ طاہر نہ ہو، جب بندہ پاکیزہ نہ ہو، اور یہ معدن طہارت ہے۔ اہل بیت سے جو بھی ملتا ہے تو اسے کیا کرتے ہیں؟ پاک و پاکیزہ کرتے ہیں، کیونکہ مظہر صفات خدا ہیں، اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ کربلا میں حسین نے اپنے اصحاب کو پاک کیا، فرش عزا پہ بلا کر آپ کو پاک کرتے ہیں۔ بڑے بڑے اصحاب ابا عبداللہ الحسین کربلا میں گزرے ہیں، مثلا جناب جون، جناب زہیر۔ بعض نے اپنے بچوں تک کو کربلا میں کیا کیا ہے؟ قربان کیا ہے۔ سب سے پہلے اصحاب نے قربانی دی۔ بڑا مقام ہے اصحاب ابا عبداللہ الحسین کا۔ اب اس جنگ میں کوئی زبردستی نہیں، جاذبہ دیکھیں کتنا ہے کہ امام حسین نے سب کو بٹھا کر پہلے ان کا شکریہ ادا کیا کہ شکریہ کہ تم حسین بن علی کی مدد کے لیے آئے ہو، اور حسین تم سب سے راضی ہوئے۔ کئی ایسے تھے جو خط بھی لکھے لیکن حسین کی مدد کے لیے نہیں آئے، کہ تم یہاں تک آئے شکریہ۔ پھر چراغ کو بجھایا۔ نفسیاتی مسئلہ ہے، کوئی انسان جانا چاہتا ہے پر حسین سے شرمسار ہے کہ میں کیسے اٹھ کے جاؤں۔ بالکل امام نے اندھیرا کر دیا کہ جسے جانا ہے چلا جائے۔ کہتے ہیں بعض رونے لگے، بعض ہنسنے لگے۔ جو رو رہے تھے وہ اس لیے رو رہے تھے کہ مولا باتیں کیسی کر رہے ہیں کہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، اور بعض مسکرا رہے تھے کہ ابا عبداللہ بھلا آپ کو بھی چھوڑنے کا کوئی سوچ سکتا ہے کہ جنت سامنے ہو اور بندہ جہنم کی طرف چلا جائے؟
پھر یہاں پہ وہ عبداللہ نے فرمایا کہ خدا نے جیسے اصحاب مجھے دیے نہ کسی نبی کو دیے نہ کسی امام کو دیے، ایسے صحابی مجھے دیے۔ مولا کا ایک صحابی کہتا شب عاشور چاند نکلا ہوا تھا، روشنی تھی، امام حسین کے خیمے کی حفاظت کے لیے ڈیلی کوئی ایک دو صحابی لگتے تھے کہ کہیں پیچھے سے یزیدیوں میں سے کوئی آ کے اب عبداللہ الحسین کے خیموں پہ حملہ نہ کرے۔ کہتے یہ صحابی آیا امام کے خیموں کی حفاظت کرے، آدھی رات کا وقت تھا، میں نے محسوس کیا امام حسین کے خیموں کی طرف کوئی جا رہا ہے یا نکل رہا ہے، تو جلدی سے میں اٹھا اور میں نے کہا کہیں کوئی دشمن نہ ہو۔ پھر جب غور سے دیکھا یہ کوئی اور نہیں ہے، میرے آقا ابا عبداللہ الحسین ہے۔ مولا تنہا اپنی تنہائیوں میں چل رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ میں امام کا پیچھا کر رہا تھا، اس لیے نہیں کہ جاسوسی کروں، اس لیے تاکہ مولا کی حفاظت کروں، کہیں پیچھے سے کوئی اٹیک نہ کرے۔ تو امام نے آواز دی کہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو میں آگے بڑھا، ابا عبداللہ میرے مولا میرے آقا، مولا آپ کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں، کہیں سے کوئی اٹیک نہ کر دے۔ پیار کرتے تھے امام اپنے صاحب سے، کہتے مولا نے میرے ہاتھ کو تھاما اور اسی طرح چل بھی رہے تھے، میرا ہاتھ پکڑ کے کہا دیکھو رات کا وقت ہے، ان پہاڑیوں کے پیچھے یزیدی بھی نہیں ہے، اب بھی میں حسین تجھے اجازت دے رہا ہوں، جانا ہے چلے جاؤ، میں خود تمہیں بول رہا ہوں، جانا ہے اپنے بچوں کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ کل کوئی بچنے والا نہیں ہے، کل سب کے سب شہید کر دیے جائیں گے۔ کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اب عبداللہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو چھوڑ کے ہم چلے جائیں، وہ دوست کیسا جو مصیبتوں میں ساتھ نہ رہے، اب عبداللہ ایسی باتیں نہ کریں۔ پھر امام حسین نے سے دعا دی کا، پھر واپس آئے، میں اصحاب کے خیمے کی طرف جانے لگا، امام حسین نے کہا میں ذرا اپنی بہن کے خیمے سے ہو لوں۔ کہتے یہاں امام حسین اپنی بہن زینب کے خیمے میں گئے اور میں جا ہی رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے میں نے دو باتیں سن لیں کہ جیسے خیمے میں گئے امام نے اپنی بہن کو سلام کیا اور سیدہ زینب کے گریے کی آواز آئی اور ایک جملہ کہا، فرمایا حسین تجھے اپنے اصحاب پہ بھروسہ تو ہے نا، جن کے بھروسے پہ تو کل جنگ لڑے گا، بھروسہ تو ہے؟ فرمایا ہاں بہن زینب مجھے بھروسہ ہے۔ کہا حسین ایسا نہیں کل تجھے تک و تنہا چھوڑ کے چلے جائیں۔ کہتے جملے میں نے سنے میرے وجود تڑپنے لگا، خیمے میں گیا، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اسجا، زہیر سارے بیٹھے تھے آپس میں، مجھے دیکھا کہ کیا ہوا، منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہ وائے ہو تم پر علی کی بیٹی کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے۔ کہ کیا مطلب بھروسہ نہیں؟ کہ بھائی سے کہہ رہے ہیں بھیا کہیں تیرے اصحاب تجھے چھوڑ کر چلے تو نہیں جائیں گے۔ یہ سارے اٹھے، حضرت عباس کو کہا کہ ہم سیدہ زینب سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہ مولا یہ ہمارا معاملہ ہے، لگتا ہے بی بی کو ابھی تک بھروسہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں اسی وقت زمین پہ بیٹھے سیدہ زینب کے خیمے کے سامنے اور بلند بلند آواز میں کہتے رہے بی بی جب تک اس بدن میں خون کا ایک قطرہ باقی ہے ہم بنو ہاشم پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بڑی محبت کرتے تھے امام حسین اپنے بھائی حسن سے۔ آج خدا کو دو اماموں کا واسطہ دو، سبط النبی، حسن کا بھی واسطہ دو، حسین کا بھی واسطہ دو۔ رسم تھی امام حسین کے یہاں، جب بھی شب جمعہ آتی تھی امام حسین قبر حسن پہ جاتے تھے، اپنے بھائی کی زیارت کرتے تھے۔ دیکھیے جب باپ مر جاتا ہے نا تو انسان بڑے بھائی کو باپ کی جگہ پہ دیکھتا ہے۔ وہ بڑا بھائی کبھی سینے سے لگاتا ہے، کبھی دلاسا دیتا ہے۔ مولا حسن کو جب زہر ملی، جگر کے ٹکڑے نکلے، امام حسین بھائی کے سرانے پر آئے، فرماتے زار و قطع رو رہے تھے۔ اس وقت امام حسن نے فرمایا اللہ یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین جو دن تجھ پہ آئے گا ایسا دن کسی پہ نہیں آئے گا۔
لیکن ایک وصیت کی، فرمایا بھیا حسین میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ خیال تو ویسے ہی رکھتے امام حسین، لیکن خصوصی امام حسن نے وصیت کی کہ حسین میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ امام حسن کے کئی بیٹے تھے، بڑے بیٹے مدینے میں رہ گئے، جو چھوٹے تھے 3 بھائی، جن میں سب سے بڑے جناب قاسم تھے۔ یہ کربلا امام حسین ان سب کو لے کر آئے۔ فرماتے جب اصحاب کو امام حسین نے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، چراغ بجھائی، چراغ جلائی، کہتے ہیں خیمے کے کسی کونے میں جناب قاسم بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے، چھوٹے تھے۔ کربلا میں بہت سارے ہیں، جناب جندب کا بیٹا بھی جو ہے وہ 14 سال کا تھا۔ جب بیٹا باپ شہید ہوا تو یہ بیٹا امام حسین کے پاس ہے، مولا میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا تیری ماں داغ دیکھا ہے، غم دیکھا ہے تیری ماں نے، تو بیٹا اپنی ماں کے پاس جا، کہ نہیں مولا میں بھی قربان ہونا چاہتا ہوں، اماں نے ہی بھیجا ہے کہ جا خود کو حسین پہ قربان کر۔ کہتے یہ بیٹا جب میدان میں گیا تو کربلا کے شہداء رجز پڑھتے تھے۔ رجز ایک سگنیچر تھا کہ بتاتے تھے ہم کون ہیں، لیکن اس بچے نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میں نے کربلا میں جا کے شہید ہونا ہے۔ 13 سال کا بچہ والد کے ساتھ جا رہا تھا، اچانک اس کے سامنے شہادت رونما ہوئی۔ تو جو اچانک جاتے تھے ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہم رجز کیا پڑھیں، جن کے ذہنوں میں تھا کہ ہم نے شہید ہونا ہے وہ رجز یاد کیا ہوا تھا انہوں نے کہ بھی ہم میدان میں جائیں گے یہ رجز پڑھیں گے۔ کہتے یہ بچہ بھی آیا، اسے نہیں پتا اچانک کیا ہے رجز کا مطلب یہ ہے، رجز انسان کی مدح سرائی و تعارف ہے۔ کل ہم زندہ نہ رہیں، ہمارے بچے لشکر امام زمانہ میں جائیں گے تو کتنی خوشی ہوگی کہ آپ کا بچہ کہے میں کس کا بیٹا ہوں۔ تو نسلیں افتخار کرتی ہیں کہ اس میدان میں جا کے افتخار کر رہا ہے، جنگ کو ننگ نہیں، آر نہیں، شرف سمجھتا ہے راہ خدا میں لڑنا۔ کہتے جناب جندب کا بیٹا گیا، اسے نہیں پتا رجز کون سا پڑھوں۔ تو اس نے ایک غلام تھا امام حسین کا جناب جون، اب غلام آپ کو پتا ہے کس چیز پہ ناز کرے، تو اس غلام نے ایک رجز پڑھا، نعم الحسین و نعم الامیر۔ پر میرا تعارف یہ ہے کہ جس کا امیر حسین ابن علی ہے، جس کا آقا حسین ابن علی ہے، اسی نے اسی غلام کا رجز پڑھا، کہا کہ میرا امیر کون ہے، حسین ابن علی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ قاسم بھی 13-14 سال کا تھا، لیکن یہ نہیں کہ جناب قاسم کو رجز نہیں آتا تھا یا پتہ نہیں تھا۔ آغا مجتہدی تہرانی فرماتے ہیں کہ قاسم کی معرفت کا اندازہ لگاؤ کہ کیا تھی تربیت حسین ابن علی، کہ جب اسماعیل کو پتا چلا کہ ذبح ہونا ہے تو اپنے بابا کو کہا بابا مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ صبر وہاں کیا جاتا ہے جہاں مصیبت ہوتی ہے، لیکن فرمائے 13 سال کے بچے کی تربیت ایسی کی حسین نے جب پوچھا کیف عندک الموت، قاسم تیرے لیے موت کیسی ہے، تو موت کو مصیبت نہیں سمجھا، فرمایا احلا من الاسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ طالب موت تھا اور میدان میں گیا تو رجز پڑھا، اپنے بابا حسن کا تعارف کروایا۔ اور رجز وہی پڑھتا ہے جو پہلے سے جس نے تیاری کی ہوئی ہو اور پہلے سے جو آمادہ شہادت ہو۔ فرماتے جب بالکل تھک گئے امام حسین جو ہر شب جمعہ جنت البقیع بھائی کی قبر پہ جاتے تھے، روایت کے جملے ہیں جب علی اکبر کی شہادت ہوئی تو عجیب کیفیت تھی امام حسین کی، پورا بدن زخمی، تلوار کو زمین کربلا میں گاڑ کے حسین اپنا ماتھا تلوار پہ رکھ کے گریہ کر رہے تھے۔ راوی کہتا ہے فجاء غلام، اشارہ تھا جناب قاسم کی طرف، اب کوئی نہیں رہا نا، تو کہا جب یہ شہادت ہو گئی تو حسین کو جناب قاسم کی آواز آئی کہ چچا ابھی میں زندہ ہوں۔ لشکر یزید کے سپاہی کہتے ہیں منظر میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ اکبر کا لاشا پارا پارا اور حسین زخمی بھی ہیں، تلوار پہ سر رکھ کے گریہ کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جب قاسم کی آواز آئی
اور لکھنے والا لکھتا ہے کہ جب میں نے قاسم کو دیکھا تو مجھے ایسے لگا کوئی چاند کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہے جو حسین کے سامنے کھڑا۔ امام حسن بہت خوبصورت تھے، اور کہتے ہیں جیسے حسین نے قاسم کو دیکھا تو وہ حسین جو کئی شب جمعہ گزر گئیں جنت البقیع حسن کی قبر پہ نہیں گیا، اچانک جب قاسم کو دیکھا تو قاسم کیونکہ شبیہ حسن تھے تو گویا حسین نے حسن کو دیکھا، کہ اس طرح دیکھا فوراً قاسم ابن حسن کو سینے سے لگایا، کہ ایسے لگا کہ جیسے حسین حسن کے سینے لگ رہے ہیں، اور اتنا روئے کہ دیکھنے والوں نے محسوس کیا کہ دونوں گویا چچا بھتیجے غش کر گئے۔ کہ میں دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ قاسم جھک کے چچا کے ہاتھوں کا بوسہ لینا جا رہے تھے، لیکن حسین نے روک لیا۔ کہ پھر میں نے دیکھا پھر رجلے حسین کے قدموں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور بار بار اتنا ہی کہہ رہے تھے کہ چچا مجھے اذن جہاد دو۔ بار بار کہتے تھے قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے، تو اپنے اماں کی نشانی ہے چچا۔ بار بار اماں تو بھیج رہی ہیں کہ جا تیرا حسین اکیلا ہے۔ یہی تو حسن کی وصیت تھی کہ جب حسین اکیلے ہو جائیں تو قاسم حسن بن کے حسین کی مدد کرنا۔ میرے عزیز، قاسم وہ نشانی حسن ابن علی ہے جس پہ کربلا کی ہر ماں نے گریہ کیا ہے، اور کم سن ترین 13-14 سال کا بچہ جب اذن شہادت ملا تو امام حسین نے فرمایا کہ عباس قاسم کے لیے زرہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ غازی عباس کہتے ہیں ہر خیمے میں نے ڈھونڈا کہ کوئی مجھے ایسا زرہ ملے جو قاسم کے بدن پہ فٹ ہو، لیکن کوئی ایسا زرہ نہیں تھا۔ یہ کربلا کا واحد شہید ہے جو بغیر زرہ کے میدان کربلا میں لڑنے گیا ہے۔ یاد رکھنا، زرہ اسی لیے پہنا جاتا ہے، زرہ تیروں کو روکتا ہے، زرہ نیزوں کے زخموں کو روکتا ہے، کہ کربلا کا واحد شہید ہے جو بغیر زرہ کے میدان میں گیا۔ اتنا چھوٹا تھا خود گھوڑے پہ بیٹھ نہ سکا، حسین نے اٹھا کر قاسم کی نشانی کو گھوڑے پہ بٹھایا۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کرے، ایسے سلام کرو جیسے قاسم کی ماں نے حسین کو سلام کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی اصحاب الحسین بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی میرا سلام کربلا کے اس شہید پہ
جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے، میں نے نام نہیں لیا قدیم مومنو، اے خدا تجھے حسن کے یتیم قاسم کا واسطہ، دائیں طرف کے نیزے بائیں طرف چلے گئے، بائیں طرف کے نیزے دائیں طرف چلے گئے۔ کربلا کا واحد شہید ہے جس کی پسلیاں توڑی گئی، روایات کے مطابق کچھ شہداء کی پسلیاں توڑی گئی ہیں۔ ایک بدن اطہر ابا عبداللہ الحسین، لائیں کہتا ہے ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے، میں نے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی، حسین مولا کی پسلیاں بھی ٹوٹی، قاسم کی پسلیاں بھی توڑی گئے، لیکن دونوں شہیدوں میں ایک فرق ہے، جب مولا کی پسلیاں ٹوٹی مولا شہید ہو چکے تھے، لیکن قاسم ابھی زندہ تھا، دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے، دو ہی بچے ہیں جن کی جناب سیدہ سے شباہت ہے، ایک 4 سالہ سکینہ، ایک 14 سالہ قاسم، سیدہ کی پسلیاں بھی توڑے گئے، قاسم کی پسلیاں بھی توڑے گئے۔ کربلا کا ہر شہید جب گھوڑے سے گرا امام حسین کو آواز دی تھے، لیکن راوی کہتے ہیں قاسم اتنا چھوٹا تھا، جب گھوڑے سے گرا آواز دی اماں اماں اماں، میں گھوڑے سے گر گیا، اماں تیرے دودھ کی لاج رکھ لے۔ حسین مولا دوڑے دوڑے میدان میں پہنچے، 3-4 مقتل کے جملے ہیں، حسین کو کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا، فرس پہ کھڑے ہوئے دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، آواز دے کر کا قاسم مجھے آواز دو، دائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا، بائیں طرف سے آواز آئی جی میرے آقا، میرے مولا زوجنا سے اترے، ابا کے دامن کو کربلا کی زمین پہ بچھایا، کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے،
کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے گٹھڑی کو باندھا. عجب نہیں کربلا سے نجف کو دیکھا ہوگا. کہنے لگے بابا علی خیبر فتح کرنا آسان ہے, خندق فتح کرنا آسان ہے, لیکن بابا یتیم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا بڑا مشکل ہے. گٹھڑی کو کاندھے پہ رکھا, خیمے کے در سے آواز دی اما فضا ذرا بہن زینب کو بلانا, لیکن ماں کو نہ بتانا, برداشت نہیں کر پائے گی. بی بی زینب خیمے کے در پہ آئے, فرمایا بہن زینب قاسم کا لاشا لایا. بی بی زینب نے کہا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے, وہ لاشا کہا ہے. فرمایا زینب یہ جو گٹھڑی میری پیٹھ پہ دیکھ رہی ہو اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ماتم حسین.